آپ کا نام زید، کنیت ابو اسامہ اور لقب بے رسول تھا۔ ایک دن آپ کی والدہ آپ کو ساتھ لیے اپنے ماں باپ کے گھر لے جا رہی تھی۔ راستے میں آپ کو کسی نے اغوا کر لیا۔ اس وقت آپ کی عمر 9 سال تھی اور آپ کو مکہ کے اوقاز بازار میں بیچ دیا گیا اور آپ کو مکہ کے ایک اہم شخص حکیم بن اعظم نے خریدا۔ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتہ دار تھے اور انہوں نے آپ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش کیا اور کہا یہ خاندانی بچہ ہے، غلام ہے، یہ آپ کی خدمت کرے گا۔ اس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آپ رہنے لگے۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تو انہوں نے حضرت زید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ اس طرح حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ مکہ میں رہنے لگے اور وہاں ان کے خاندان والے ان کو تلاش کرتے رہتے تھے، لیکن وہ تلاش کرنے میں ناکام رہے۔ حضرت زید کے والد حارثہ بہت اچھے شاعر بھی تھے، تو وہ اپنی شاعری میں آپ کو اکثر یاد کرتے رہتے تھے۔ اب کیا ہوا کہ کچھ لوگ بنو کلب کے حج کرنے کے لیے مکہ آئے اور یہاں ان کی ملاقات حضرت زید بن حارثہ سے ہوئی۔ اب کافی عرصہ ہو چکا تھا۔ انہوں نے نام وغیرہ پوچھا تو انہیں معلوم ہوا۔ انہوں نے آپ سے کہا کہ تمہاری امی اور ابو بہت زیادہ پریشان ہیں۔ آپ نے ان کو جواب دیا، آپ ان سے کہنا میں بہت اچھی جگہ پر ہوں۔ اور جب قبیلے والے واپس گئے تو انہوں نے والدین کو بتایا کہ آپ کا بیٹا زندہ ہے اور ہم لوگوں کو ملا ہے۔ آپ کے والدین نے جب سنا تو بہت زیادہ خوش ہوئے۔ حارثہ کے ایک بھائی کعب تھے۔ اب حارثہ اور ان کے بھائی کعب دونوں مکہ آئے۔ وہ بہت خوشی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت تعریفیں کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے آمد کا مقصد دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو آپ کہیں گے میں دوں گا۔ انہوں نے کہا زید ہمارا بیٹا ہے اور ہم زید کو لینے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے فکر مند ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زید سے بہت زیادہ محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اسے بلاتا ہوں، اگر وہ آپ کو پہچان گیا تو ٹھیک، اور اس کے بعد ہم فیصلہ اسی پر چھوڑ دیں گے۔ اگر وہ خوشی خوشی آپ کے ساتھ جانا چاہے تو ہم اسے آپ کے ساتھ بھیج دیں گے اور میں بدلے میں آپ سے کچھ نہیں لوں گا، لیکن وہ اگر نہ جانا چاہے تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ حضرت زید کے والد اور چچا نے کہا آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا، اس سے بہتر کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ حضرت زید کو بلایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ ان کو جانتے ہیں؟ حضرت زید نے کہا یہ میرے والد ہیں اور یہ ساتھ میرے چچا ہیں۔ پھر ایک دوسرے کو گلے لگایا۔ والد نے کہا بیٹا چلو ہمارے ساتھ چلو، تمہارے مالک بڑے اچھے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم آپ کے حوالے کر دیں گے اور اس کے بدلے میں کچھ نہیں لیں گے۔ حضرت زید نے کہا ابو جان میں نہیں جا سکتا۔ والد نے کہا بیٹا کیا کہا؟ حضرت زید نے کہا میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ باپ کو غصہ آ گیا اور اس نے کہا زید تم پر افسوس ہے، تم والد کو آقا پر ترجیح دے رہے ہو، تم اپنے وطن کو ترجیح نہیں دے رہے۔ وہ کہنے لگے بیٹا تمہارے مستقبل کا کیا ہوگا؟ حضرت زید نے کہا ابو جان میں نے ان میں ایک ایسی شان دیکھی ہے، اب میں کسی کو ان پر ترجیح نہیں دے سکتا ہوں، یہ اخلاق میں بہت بلند ہیں۔ والد نے جب سنا تو بہت زیادہ حیران ہوئے۔ والد اور چچا دونوں مطمئن ہوئے کہ ہمارا بیٹا خوشی سے زندگی بسر کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زید کی باتیں سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد خوش ہوئے اور ان کو مکہ لے گئے اور ہاتھ پکڑا۔ وہاں سارے سردار موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج سے میں زید کو آزاد کرتا ہوں، اور فرمایا زید میرا بیٹا ہے، اور اس طرح سے آپ زید بن حارثہ کی بجائے زید بن محمد کے نام سے مشہور ہو گئے اور سب لوگ ان کو زید بن محمد کہنے لگے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ خدمت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کنیز ایمن تھی جو ایج میں ان سے بہت بڑی تھی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ماں کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جنتی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے وہ ایمن سے نکاح کرے، اور جوانی میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے شادی کر لی، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ یقین کرتے ہوئے، اور انہی سے بیٹا ہوا جن کا نام اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ تھا، اور اسی وجہ سے آپ کی کنیت ابو اسامہ پڑ گئی۔ غلاموں میں سب سے پہلے آپ نے ہی اسلام قبول کیا۔ سفر طائف میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے۔ سفر طائف پر ہم ایک ویڈیو بنا چکے ہیں جو آپ ہمارے یوٹیوب چینل سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ واحد خوش نصیب صحابی ہیں کہ ان کا نام قرآن مجید کتاب خدا میں آیا ہے، باقی کسی صحابی کا نام قرآن مجید میں نہیں آیا۔ تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ غزوہ موتا میں آپ کی شہادت ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ بہادر تھے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کیسے ہوئی اس کو ہم غزوہ موتا والی ویڈیو میں ڈسکس کر چکے ہیں، جو آپ ہمارے یوٹیوب چینل سے دیکھ سکتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے ایک بڑا کام کروایا، اور کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جیش رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا نکاح کروایا۔ لیکن جب نکاح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید سے معاملات پوچھے، تو انہوں نے جواب دیا، یا رسول اللہ کچھ اچھا نہیں چل رہا اور وہ طلاق دینا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھاتے رہے۔ اصل میں اس کے پیچھے ایک حکمت تھی۔ پھر فیصلہ قرآن میں ہوا کہ جب زید طلاق دے دیں اور اس کے بعد عدت پوری ہو جائے تو میں نے آپ کا نکاح کر دیا ہے، اور اس طرح جاہلیت کی ایک رسم کا خاتمہ ہوا کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا ہے۔ اب جب قرآن کی آیات نازل ہوئی تو ان کا نام پھر سے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ پڑ گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد آپ کا بدلہ لینے کے لیے ہی ان کے بیٹے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو لشکر کا امیر بنا کر بھیجا گیا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ زید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، اور رقیہ بنت زید رضی اللہ تعالی عنہ۔